چه شورش است باز این چه شورش است که در خلق عالم است. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمارے ناظرین، سامعین و مشاہدین جو بھی یہ سماعت فرما رہے پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں آج میرا خیال ہے چھٹا پروگرام ہو جائے گا۔ تو کل ہم نے جہاں بات کو سلسلے کو ختم کیا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جناب سید الشہداء علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کے عازم مکہ ہوتے ہیں، یعنی اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ اس کی وجہ ہم نے بتا دی کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، اور مشورہ بھی دیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مشورہ ہے، دیگر احباب بھی ہیں ان کا بھی مشورہ ہے کہ آپ خواتین اور بچوں کو نہ لے جائیں، لیکن جناب سید الشہداء جانتے ہیں کہ ان خواتین اور بچوں کے بغیر مقصد کربلا پورا نہیں ہونے والا، حل نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ کے سامنے ہے واقعات کربلا کہ ظاہر ہے کہ مخالفین تو اس طرح سے پیش نہیں کریں گے نا مظلومیت کو جو کچھ وہاں پہ ہوا۔ تو جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ، جناب شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، جناب سید سجاد علیہ السلام اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، جناب رقیہ بنت الحسین، ان سب کا یہ اس میں شیئر حصہ ہے نا کہ اگر یہ بازاروں میں، درباروں میں، زندانوں میں واقعات کربلا کو اس طرح سے نہ پیش کرتے تو واقعات کربلا ہم تک نہ پہنچتے۔ تو اس لیے ضروری تھا، جناب سید الشہداء علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کے بغیر، خاص طور پہ جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بغیر یہ مقصد میرا حل ہونے والا، پورا ہونے والا اس انداز میں نہیں ہوگا، اس انداز میں پورا نہیں ہوگا جیسے کہ جناب سید الشہداء چاہتے تھے۔ لہٰذا ان کے سب کے مخلصانہ مشورے تھے، ظاہر ہے کہ محبت میں ہی مشورے دے رہے تھے، لیکن جناب سید الشہداء جانتے تھے کہ حقیقت کربلا اسی وقت سامنے آئے گی اور حقیقت ظلم اسی وقت کھل کر سامنے آئے گی جب یہ خواتین اور یہ بچے میرے ساتھ ہوں گے، اور صرف میرے قتل پر اکتفا نہیں کریں گے وہ لوگ۔ بھائی قتل کر دیا نا جناب سید الشہداء کو، بات ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، وہی بتانا چاہتے ہیں کہ میرے قتل پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے بازاروں میں ان کو لے کر جائیں گے، ان کو قیدی بنائیں گے، ان کو اسیر بنائیں گے۔ اچھا، جب یہ مکے پہنچے تو مکے میں ایک ہی کام ہے جناب سید الشہداء کہ مسلسل لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو ہوشیار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یزید کیا ہے۔ اچھا، لوگ مان بھی رہے ہیں کیونکہ مکے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب یہ جو میں بار بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیتوں کے ساتھ لگا رہا ہوں تو یہ احترام کے تحت لگا رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دین میں جبر نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ہم نے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جو علی کے مقابلے پر آ جائے، جو علی سے جنگ کرے، وہ بات ختم ہوگی۔ بھئی آپ جبھی تو ہم شیعہ ہیں اور دوسرے دیگر مکاتب کیوں بنے؟ اسی لیے بنے، کچھ فرق ہے تو بنے نا، تو یہ لڑنے جھگڑنے کی باتیں نہیں ہوتی۔ ہاں، جو محترم شخصیتیں اس طرح کی ہیں کہ وہ آپ کے ہم بھی بہت محترم ہو، دوسرے کے بھی محترم ہے، تو بھائی اس کا احتیاط کرو اور دل آزاری نہ کرو ان لوگوں کی۔ لیکن زبردستی منوانا کہ کوئی مجھ سے منوائے کہ کسی جگر خار کو میں جو ہے وہ اس کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دوں، رسول سے جنگ کرنے والے کو بنا دوں، زخمی کے رسول کو زخمی کرنے کے ذمہ داروں کو میں سب بنا دوں، تو یہ ہم سے ناممکن ہے۔ آپ ہم سے ایسے سوالات نہ کیا کریں، ہم بھی آپ سے نہیں کرتے، آپ کو جس کو ماننا ہے مانیے، نہیں ماننا نہیں مانیے، لیکن یہ جبر نہیں ہو سکتا کہ آپ دشمنان علی کو ہم سے کہلوائیں کہ جناب ان کو یہ کہو، ان کے ساتھ القابات ہم تو نہیں لگاتے، بھائی سیدھی سی بات ہے، ہم کیوں لگائیں گے؟ ہاں، جو اب جہاں تک خلافت کا مسئلہ ہے، خلفائے راشدین کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی اپنے بچوں تک کو بتاتے ہیں کہ بے احترامی نہ کرو، بے احترامی کرنا ہمارے مراجع کا بھی فتویٰ ہے، سب کا فتویٰ ہے کہ خبردار بے احترامی نہ کرو، دل آزاری نہ کرو، کیونکہ معاشرے میں فساد پھیلنے کا خطرہ ہے، اور یہی دوسروں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی احترام کریں، آپ بھی غم حسین میں ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب ہم امام حسین السلام کو مانتے ہیں، دوسری طرف جھگڑا شیعوں سے ہوتا ہے، کہتے ہیں جلوس نہیں اٹھنے دیں گے، تو پتہ چل گیا نا کہ دشمنی حسین کے ذکر سے ہے۔ لوگ اگر آپ نہیں بھی کرتے تو امپیکٹ تو یہی جا رہا ہے نا دنیا پر امپیکٹ یہ جا رہا ہے کہ ذکر حسین سے کیسی دشمنی ہے بھائی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو نہ چھیڑا جائے، ان میں نہ پڑھیے آپ، ان میں پڑھیں گے بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، سب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ خیر، تو مکے میں جناب سید الشہداء علیہ السلام لوگوں میں خطبات دے رہے ہیں، بیان کریں سب، اور لوگ ایگری بھی کر رہے ہیں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ قیام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشورے بھی دے رہے ہیں جناب سید الشہداء کو، فرزند زہرا کو مشورے بھی دے رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں ٹھہریں، کچھ عرصے میں ہم قوت زیادہ جمع کریں گے پھر کریں گے۔ لیکن جناب امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ اس طرح سے وہ مقصد جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ فتح جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، دائمی فتح، وہ حاصل نہیں ہوگی، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا اب
لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ قیام کیا جائے یزید کے خلاف، اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ حج کے بعد پھر آپ عراق کا سفر کریں گے، اور وہاں پر بھی خطوط آ رہے ہیں جناب، مسلسل کوفے سے نامہ بر آ رہے ہیں اور پیغام لے کر آ رہے ہیں، بوریاں بھر بھر کے خط، ہر ایک نام سے خط لکھا ہوا چلا رہا ہے جناب سید الشہداء کے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ یزید نے جب یہ دیکھا کہ مکہ ہاتھ سے جا رہا ہے، ایک تو حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں پہنچ گئے، دوسرے یہ حسین ابن علی بھی پہنچ گئے، اب وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہوا۔ تو عبداللہ ابن زبیر سے تو اس کو اتنا خطرہ نہیں تھا، یعنی اس کے خیال میں، حالانکہ وہ بعد میں بہت خطرناک بنے بنی امیہ کے لیے، لیکن اس وقت انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اصل تھا اس کو کہ یہ حسین ابن علی فرزند رسول، نواس رسول، میری بیعت کریں، اور نہیں تو پھر ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو اس نے اپنے ایجنٹ بھیجے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ٹارگٹ کلنگ، یہ ٹارگٹ کلنگ آج کی نہیں ہے، ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے جب سے، سب سے چل رہی ہے۔ اس نے بھیجے اپنے ایجنٹ اور جاسوس کے جو حالت احرام میں طواف کے دوران جناب سید الشہداء کو شہید کر دیں، یہ پورا منصوبہ۔ اور وہ آگے اس کے ایجنٹ مکے میں پہنچ گئے کہ جب یہ ہوگا، ہجوم ہوگا، طواف ہوگا، تو وہ طواف کے دوران شہید کر دیں گے۔ جناب سید الشہداء اس سازش سے آگاہ ہو گئے، اور کب آگاہ ہوئے؟ جب حج کا احرام باندھ چکے۔ یہ بھی تاریخ میں ایک رقم ہونا تھا کہ فرزند رسول کو اپنے حج کا احرام عمرے کے احرام سے بدلنا پڑا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ وہاں آپ کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا طواف کے دوران، تو کعبے کی حرمت بچانے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اللہ کے گھر کی حرمت بچانے کے لیے کہ وہاں خوریزی نہ ہو، وہاں خون نہ بہے، آپ جو حج کا احرام پہن چکے تھے اس حج کے احرام کو بدل دیا عمرے کے احرام سے۔ حج کے موقع پہ وہاں ہونا اور حج سے 3-4 روز پہلے وہاں سے نکلنا، یہ کتنی بڑی بات ہے فرزند رسول کے لیے، اور کتنے بڑے دکھ کا مقام ہے ان تمام ساتھیوں کے لیے جو امام حسین السلام کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ نہیں چاہتے، دو وجوہات، ایک تو حرم خدا میں خوریزی نہ ہو، دوسرے آپ جانتے ہیں کہ وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا یہاں پہ میری شہادت سے اعلیٰ، آپ جانتے ہیں کہ وہ شہادت گاہ جہاں ہے وہاں جانا ہے، جہاں وعدہ گاہ ہے، اس لیے آپ نے احرام بدل دیا، عمرے کے احرام میں تبدیل کیا حج کے احرام کو، اور پھر وہاں سے سفر اختیار کیا۔ اب وہاں سے چلے ہیں تو وہیں جب آپ راستے میں کسی منزل پر تھے، غالباً وہی منزل ذی حسم تھی جب آپ کو خبر ملی ہے جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی۔ جناب مسلم بن عقیل کو پہلے بھیج دیا تھا نا، جب آپ مکے میں تھے جب ہی بھیج دیا تھا کہ آپ جائیے اور کوفے میں لوگوں کے حالات کا جائزہ لیجئے۔ جب جناب مسلم بن عقیل پہنچے تھے کوفے تو پورا کوفہ ٹوٹ پڑا تھا ان کے اوپر، امڑ پڑا تھا، امڑ آیا تھا، ٹوٹ پڑنے سے مراد ہے کہ امڑ آیا تھا بیعت کرنے کے لیے، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ نائب امام ہے، سفیر جناب سید الشہداء علیہ السلام بن کر گئے تھے نا۔ 18,000 کوفیوں نے لکھا ہے، یعنی لگ بھگ 18,000 کوفی نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی امام حسین علیہ السلام کے لیے، یعنی ان کی نیابت میں بیعت کی۔ یہ ہوتا ہے نائب امام، یہ ہوتا ہے سفیر امام۔ اور جناب مسلم بن عقیل نے خوش کئی خط لکھے امام حسین کو کہ کوفہ پورا آپ کے ساتھ ہے، یہ سب آپ کے ساتھ ہیں، ایسے میری بیعت کی، فلاں 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 فلاں، جتنے مشہور نام تھے کوفے کے وہ سب لے دیے کہ ان سب نے میری بیعت کر لی، جس میں حبیب بن مظاہر، جناب حبیب بن مظاہر شامل ہیں، جناب مسلم بن اوسجہ شامل ہیں، جناب عابس بن شبیب شاکری شامل ہیں، جناب ہانی بن عروہ، یہ سب وہ وفادار ہیں کہ جو کوفے میں شہید کر دیے گئے، جیسے جناب ہانی بن عروہ، یا پھر کربلا میں کسی نہ کسی طرح پہنچے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور شہادت پیش کی۔ یہ میں اس لیے نام بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوفے سے کوئی آیا ہی نہیں۔ کربلا کے جو شہید ہیں ان میں نصف کے قریب کوفے کے شہید ہیں جناب، جن کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ایک بار بیعت کرنے کے بعد ہم پیچھے ہٹ جائیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے پہنچے۔ بلکہ 2-4 کریکٹر تو ایسے ہیں کہ جب وہ راستے بند کر دیے تھے ابن زیاد نے، پہنچ کے کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا، تو ایسے غیرت مند تھے کہ ہم نے حسین سے وعدہ کیا ہے، بیعت کی، ہمیں پہنچنا ہے، تو ان لوگوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ خیر جناب مسلم بن اوسجہ تو دوسرے طریقے سے پہنچے، جناب زہیر بن قین بھی دوسرے طریقے سے پہنچے، کچھ تھے جو نکل ہی نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کیا اختیار کیا کہ جب عمر سعد کا لشکر تیار ہو کے دستے جاتے تھے نا کربلا میں عمر سعد کے لشکر سے ملحق ہونے کے لیے، تو وہ اس میں شامل ہو جاتے تھے، ان کے سپاہی بن کے شامل ہو گئے، اور جب کربلا میں پہنچتے تو اب دیکھیے ادھر زندگی ہے بظاہر اور حسین کی طرف موت ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ادھر موت ہے، حسین کی طرف زندگی ہے، حسین مرنے نہیں دے گا، جو حسین کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرے گا۔ تو وہ وہاں سے ان کے ساتھ آتے تھے، اور یہاں آنے کے بعد سیدھے اپنے گھوڑے دوڑاتے تھے اور امام حسین کی خدمت میں پہنچ جاتے تھے کہ مولا ہم حاضر ہو گئے، ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم حاضر ہو گئے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوفے میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ جس نے اپنے قول کو نبھایا ہو، نہیں، آدھے شہداء کوفے کے ہیں بھائی، وہاں آدھے شہداء کوفے کے، حبیب ابن مظاہر سمیت، مسلم بن اوسجہ سمیت، جناب زہیر بن قین سمیت، جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری سمیت، یہ سب کوفے کے جو کربلا پہنچانے میں اپنے آپ کو کامیاب ہو گئے تھے۔ ہاں جناب مختار، جناب ابراہیم بن مالک اشتر، یہ سب، جناب سلیمان بن سرد خزائی، جناب مسیب، یہ سب قید ہو گئے تھے، پہلے بھی بتا چکے ہیں، سب قید خانہ میں تھے۔ لوگ کہتے تھے اب یہ کیوں نہیں آئے، اس وقت کیوں نہیں آئے، بعد میں بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو تاریخ جا کے پڑھا تو کرو
پڑھتے ہو نہیں، اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہو کہ کیسے گرفتار ہوئے، کس طرح زندانوں میں رہے، کس طرح آزاد ہوئے. وہ آزادی کی تاریخ بھی خیر الگ ہے. تو اب یہ میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے اس انداز میں پھر مکے سے آپ نے حج کے احرام کو بدلا ہے عمرے کے احرام میں، اور آپ نے سفر شروع کیا ہے کربلا کا. اور بس یہیں پر آپ کو راستے میں جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی. کیوں کہ جب ابن زیاد آیا اور اس نے ایک طرف زر و جواہر کی تھیلیاں منہ کھول دیے زر و جواہر کے، لوگوں کو خریدنا شروع کیا، دوسری طرف خوف اور دہشت بچھا دیا لوگوں کے دلوں پر کہ لاکھوں کا لشکر شام سے چل رہا ہے، گاجر مولی کی طرح تم کو کاٹ دے گا. اچھا ابن زیاد کا نام بھی بہت تھا، یہ پہلے بصرے میں تھا نا. اس کی سفاکیت مشہور تھی لوگوں میں، سفاکیت کہ اس بے دردی سے لوگوں کو مارتا ہے. حالانکہ جب آیا تھا اس کے ساتھ صرف 50 آدمی تھے، لیکن وہ سازشی انداز جب اختیار کیا، ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جناب مسلم بن عقیل نے دارالعمارہ کا محاصرہ کر لیا تھا. اس کے پاس نکلنے کی، جان چھڑانے کی جگہ نہیں تھی. لیکن پھر وہی تاریخ میں جو اپنا دین بیچتے ہیں نا علماء سو، تو وہاں کا جو جس کو کہنا چاہیے کہ حاکم شرعی جو تھا قاضی شرح، اس خبیث نے غداری کی، اپنا دین بیچا، اپنا علم بیچا، صرف منصب کے عوض کہ میں قاضی القضات بھی بنا دیا جاؤں گا، مجھے مال و دولت بھی خوب ملے گا. یہ ہے وہ تاریخ کا کردار کہ جو قرآن کو بھی حفظ کیا، جن کو قرآن بھی جانتے تھے، حدیث بھی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا. لیکن اس سے پہلے جو اس نے کام کیا تھا وہ کیا کیا تھا کہ جب جناب ہانی ابن عروہ سے مذاکرات ہو رہے تھے اور جناب مسلم بن عقیل نے محاصرہ کیا تھا اس کے دارالعمارہ کا، اور قریب تھا کہ بس اس کی شکست ہو جائے، تو اس نے اس کو بھیجا تھا کہ جاؤ دروازے پر جاؤ، قلعے کے دارالعمارہ کی چھت پہ جا کے اور اعلان کر دو کہ ہانی بالکل خیریت سے، ان کو شہید نہیں کیا گیا، حالانکہ ان کو شہید کر چکا تھا. اس نے جا کے اعلان کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور تم لوگ اپنے گھروں پہ جاؤ، میں یہاں بات چیت کر رہا ہوں، میں یہاں موجود ہوں. جناب مسلم پکارتے رہ گئے، لیکن حسین کے اس سفیر کے ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ تھا. عورتیں آئیں، کوئی اپنے بچوں کو لے گئی، کوئی اپنے بھائیوں کو لے گئی، کوئی اپنے شوہر کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے لے گئی کہ بھئی چلو جان بچاؤ، ایسا نہ تمہارا سب چلے جائیں اور تمہارا نام رہ جائے، تم سامنے آ جاؤ. پھر جب امام حسین آئیں گے جب دیکھی جائے گی، ابھی تو چلو. پکارتا رہ گیا حسین کا سفیر، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہ تھا. چند لوگوں کے ساتھ مغرب کا وقت ہوا، جب مسجد میں نماز پڑھی تو نماز کے بعد وہ بھی نہیں تھے جو چند لوگ تھے، اکیلے. یہ حال ہو گیا تھا مسلم بن عقیل کا کہ کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا. کوفے کے ہر گھر کے دروازے بند تھے، کیونکہ حکم تھا ابن زیاد کا کہ دروازے بند رکھنا. اسی بے چارگی کے عالم میں جناب مسلم بن عقیل شہید کیے گئے، اور آخر وقت تک انہیں یہ افسوس رہا کہ کوئی مجھے ایک ایسا آدمی مل جاتا جو میرے مولا حسین تک یہ پیغام پہنچا دیتا کہ کوفے کے لوگوں نے بے وفائی کی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وما علینا الا البلاغ المبین. بازیم چه شورش است، بازیم چه شورش است که در خلق عالم است.